بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کا تعارف اور فضائل ذکر کریں گے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ النساء عربی زبان میں عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں عورتوں سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں، اس لیے اسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ عرب کے ہاں جاہلیت کے زمانے میں خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، انہیں میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد بیٹے اپنی سوتیلی ماؤں کو نکاح میں لے لیتے تھے اور طلاق کی حد بھی مقرر نہیں تھی۔ طلاق دینے کے بعد بھی لوگ اپنی بیویوں کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے تاکہ انہیں الگ کرنے کی صورت میں مہر نہ دینا پڑ جائے۔ نان نفقہ بھی نہیں دیا جاتا تھا، اس کے علاوہ اچھا سلوک بھی نہیں کیا جاتا تھا، اور بیٹیوں کی بھی کوئی عزت نہیں تھی، بہنوں کی کوئی عزت نہیں تھی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ یتیم بچیوں کو بھی اپنے پاس نکاح میں رکھ لیتے لیکن ان کو مہر نہیں دیا جاتا تھا۔ غرض خواتین کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے خواتین کو عزت اور مقام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری صورت خواتین کے نام سے نازل کر کے بتلا دیا کہ خواتین بھی معاشرے کا اہم حصہ ہے اور انہیں بھی عزت اور مقام ملنا چاہیے۔ یہ صورت ایک طویل صورت ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بعد آیات کے حساب سے طویل صورت یہی سورۃ النساء ہے۔ اس میں کل 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ یہ صورت مدینہ جانے کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک اس کا زمانہ نزول ہے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر جو مسلمان شہید ہوئے، ان شہید مسلمانوں کے میراث سے متعلق احکامات اور یتیم بچوں سے متعلق احکامات اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر صلاۃ الخوف ادا کی گئی، اس کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق کے موقع پر تیمم کی مشروعیت ہوئی، اس سے پہلے تیمم کا حکم نہیں تھا، اس کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ گویا کہ 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر اس صورت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صورت اس زمانے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بعد اس صورت کے اندر جو احکامات اور جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں، وہ احکامات اور مضامین موضوع کے حوالے سے اس طرح مختلف ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر محور یہودی تھے، سورہ آل عمران کے اندر زیادہ ذکر عیسائیوں کا ہے، اور سورۃ النساء کے اندر زیادہ ذکر مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے معاملات درست کرنے کے حوالے سے تعلیمات دی گئی ہے، اور جو تعلیمات مسلمانوں کو دی گئی ہیں وہ 3 طرح کی تعلیمات ہیں، یعنی وہ معاملات جو مسلمانوں نے درست کرنے ہیں وہ 3 طرح کے معاملات ہیں۔ ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان جو ہے، دوسرا معاملہ بندوں کا آپس کا معاملہ ہے، اور تیسرا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایک پہلا معاملہ جو ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اس حوالے سے نماز کا ذکر ہے کہ نماز آپ نے ادا کرنی ہے، چاہے کو خوف ہو چاہے امن ہو، ہر صورت میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اسی مناسبت سے وضو کا اور تیمم کا، جنابت کا، ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا، آپس کے معاملات مسلمانوں کے ان کو درست کرنا ہے، اس حوالے سے خواتین کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں، یتیموں کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں، اور امانت داری کا درس دیا گیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسرا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے کہ یہودیوں، منافقوں اور عیسائیوں کی چالوں پر آپ نے نگاہ رکھنی ہے، اور اپنے دین کو پھیرانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، اور یہ جو آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے ان پر آپ صحیح نگاہ رکھیں، کہیں یہ آپ کو دین سے ہٹانے یا لوگوں کو دین سے متنفر کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ غرض اس میں مسلمانوں کو ہر صورت کے اندر ہوشیار رہنے کا درس دیا گیا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ آپ مجھے قرآن مجید سنائیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں چاہتا ہوں کسی اور سے قرآن سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء سنانی شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے آگے تلاوت کرنے سے روک دیا، کہا کہ یہی آپ کے لیے کافی ہے۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اس سورت کے حوالے سے ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حکمت والے لوگوں میں شامل ہے، یعنی سمجھدار لوگ ان سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ سورہ بقرہ، سورۃ النساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور آپ پڑھا کریں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرائض کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورۃ النساء کو پڑھتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون میراث میں حصہ دار ہے اور کون محروم ہے، یعنی سورۃ النساء سمجھ کے پڑھنے سے میراث کا علم آ جاتا ہے۔ غرض یہ بڑی اہم صورت ہے، اس میں عائلی اور معاشرتی مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔